لله الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بري أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا زد ند جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا حسيننا وأحسننا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا زكينا وأزكانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أزهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رسول مکرم کے اصحاب سارے رسول مکرم کے اصحاب سارے بلا شک تھے رشد و ہدایت کے تارے
ابو بکر عمر عثمان حیدر، ابو بکر عمر عثمان حیدر، سبھی تھے وفا و محبت کے پیکر، خدا و نبی کے فداکار تھے سب، خدا و نبی کے فداکار تھے سب، غریبوں یتیموں کے غمخوار تھے سب، خلوص و مروت کے خوگر یہی تھے، خلوص و مروت کے خوگر یہی تھے، گلستان محمد کے گلتر یہی تھے، نہیں ان کا جس قلب میں احترام، نہیں ان کا جس قلب میں احترام، اس پہ سمجھو ہوئی بوئے جنت حرام۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی مہینوں کے حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ تاریخ اسلام کی اور قرآنی شخصیات جو گزری ہیں ان کا تذکرہ اپنے سامعین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اسلامی اور قرآنی شخصیات در حقیقت صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ راویان اسلام ہیں، راویان قرآن ہیں، راویان دین ہیں، یعنی امت تک دین اسلام قرآن پہنچا ہے تو انہی کے واسطے سے پہنچا ہے، تو دشمنان اسلام کا پہلا حملہ انہی پہ ہوتا ہے۔ وہ پہلا وار چونکہ قرآن پہ براہ راست وار کر نہیں سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ براہ راست وار نہیں کر سکتے، حملہ نہیں کر سکتے، تو یہ ایک طریقہ انہوں نے اپنایا ہے کہ ان شخصیات کو مجروح کیا جائے، ان کو متہم کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، کہ دین کی ساری جو بنیاد ہے یہی لوگ ہیں، جب یہ گر جائیں گے تو دین، احادیث، اسلام سارے کا سارا گرانا ہمیں آسان ہوگا اور مشکوک ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کا دفاع اور ان کی صحیح سیرت آپ کے سامنے پیش کرنا یہ میں اپنا ایک دینی فریضہ سمجھتا ہوں۔ تو ذی الحج کے مہینے کے حوالے سے سیرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تذکرہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کہ جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے جنت کی بشارت سنائی ہے، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، بدریین کہ جو مرضی یہ کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تاریخ کائنات میں، انسانیت کی تاریخ میں واحد شخصیت حضرت عثمان ہیں کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں آپ کو نکاح میں ملی، ایک کے بعد دوسری، یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے۔ تو یہ سارے تذکرے میں کر چکا، یہی وہ ہستی ہیں جو مالدار صحابہ کرام میں سے تھے، سخی بھی، امیر بھی، اللہ نے دولت سے نوازا، تاجر تھے، لیکن اللہ گواہ ہے
جتنا رب نے مال دیا اس سے کہیں بڑھ کے اللہ نے ان کو خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیا تھا. بس اس انتظار میں رہتے کہ کب مصطفیٰ علیہ السلام کے لب کھلے مطالبہ ہو اور میں مال قربان کر دوں. مدینہ میں ایک کنواں تھا بیر روما، یہودی کی خرید ہے، یہودی کا ہے. پہلے تو وہ پانی میں چلو کچھ نہ کچھ رعایت کرتا، بعد میں وہ ضدی، ایک دن دیتا کبھی روک لیتا، پیسوں پہ بھی نہیں دے رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی یہ تنگی دیکھی. نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے جب جنت کی بشارت سنی، کون ہے جو یہ خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. عثمان غنی نہ ایک نہ دو کرتے ہیں، اٹھتے ہیں جا کے یہودی سے کہتے ہیں کنواں کتنے کا بیچے گا. اس نے جو قیمت مانگی حضرت عثمان نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، وہ قیمت ادا کر کے کنواں خرید کے پاس نہیں رکھا، مسلمانوں کو دے دیا. کون سا موقع ہے جس میں عثمان ابن عفان کا مال نہیں لگا؟ آپ کو یہ بھی بتاؤں، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہونے لگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم نے فرمایا علی پاس ہے کچھ خرچ ورچ؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ایک گھوڑا ہے، تلوار ہے اور ایک زرہ ہے. فرمایا گھوڑا بھی کام آئے گا، تلوار آپ کے کام آئے گی، زرہ بیچ دو. بازار گئے، زرہ بیچ رہے ہیں مہر کے لیے. جب زرہ بیچی تو خریدار کون ہیں؟ مدینے کے تاجر حضرت عثمان ابن عفان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان خرید لیتے ہیں. جب خرید لیتے ہیں تو علی المرتضیٰ واپس ہونے لگتے ہیں، کاندھے پہ پھر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں علی آپ میرے ہم زلف بننے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ کے گھر آ رہی ہے، میرا حصہ نہ پڑے، یہ زرہ بھی میری طرف سے آپ کو شادی کا تحفہ ہے، لے لو. پیسے بھی دے دیے، وہ زرہ بھی واپس کر دی. اتنی محبت، اتنا ایثار، اتنا ایک دوسرے پہ فدا ہونے کا جذبہ. اور تاریخ اسلام کے دشمنوں نے دوسرا رخ امت کے سامنے پیش کیا. تو خیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک ایرانی مجوسی ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے خنجر مار کے وار کر کے زخمی کر دیا، آپ کو اٹھایا گیا، گھر لایا گیا، دوائی پلائی جا رہی ہے، زخموں کے راستے دوائی بھی باہر آ رہی ہے. سمجھ گئے کہ اب جانے کا وقت ہے تو چند وصیتیں کرتے ہیں. ان وصیتوں میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد خلافت کے لیے 6 نام پیش کرتے ہیں. کتنے؟ انشاءاللہ کچھ جمعے بعد میں ان کی سیرت بھی ذکر کروں گا. سر دست صرف اتنی بات کہ 6 نام خلافت کے لیے دے رہے ہیں کہ میرے بعد انہی میں سے جس پر اتفاق ہو جائے انہیں خلیفۃ المسلمین مقرر کر دینا. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ فیصلہ 3 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے. کیا عجیب فراست ہے. جب حضرت فاروق اعظم شہید ہوتے ہیں تو صحابہ کرام مجلس شورا بیٹھتی ہے، مشورہ جاری ہے. وہ 6 صحابہ جن کا نام خلافت کے لیے فاروق اعظم نے منتخب کیا، ان میں پہلا نام عثمان ہے، دوسرا نام علی،
تیسرا نام طلحہ، چوتھا زبیر، اور پانچواں سعد ابن ابی وقاص، اور چھٹا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ کتنے میں نے گن لیے؟ یہ 6 نام لیے گئے۔ اب ان 6 کی بات کیسے طے ہو؟ قربان جاؤں، عجیب معاملہ ہے۔ یہ 6 اکٹھے ہوتے ہیں، 3 اٹھتے ہیں، 6 میں سے 3 اٹھتے ہیں۔ پہلا اعلان کرتا ہے زبیر ابن عوام، وہ کہتا ہے جو میرا نام پیش کیا گیا ہے میں اپنا حق امارت علی کو دیتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو زبیر ابن عوام علی المرتضیٰ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اچھا، نمبر 2 حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اٹھتے ہیں اور اپنا حق حوالے کرتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کے، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ 2 دستبردار ہو گئے، کتنے باقی رہ گئے؟ 4 باقی ہیں۔ اب ذرا تیسرے کی بات سنیے۔ وَتَرَكَ طَلْحَةَ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھتے ہیں، وہ حضرت عثمان ابن عفان کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں۔ زبیر ابن عوام، سعد ابن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ 3 دستبردار ہو گئے ایک ایک کے حق میں۔ تو پیچھے کتنے بچے؟ عثمان، عبد الرحمن ابن عوف اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 سے بات کتنے میں آ گئی؟ 3 میں آ گئی۔ ان تینوں میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قربان جاؤں، واہ صحابہ واہ، عجیب بات ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب میں فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ سچ بتاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اگر میں آپ کے حق میں دستبردار ہو جاؤں اور بات آپ کو حوالے کر دوں تو آپ نے صحیح چلانا ہے۔ اگر عثمان ابن عفان سے فرمایا اگر میں بات آپ کے سپرد کر دوں، دونوں سے کہا تم اپنا حق مجھے دیتے ہو، تو دونوں نے اپنا حق انہیں دیا۔ اب عبد الرحمن ابن عوف کا فیصلہ سنیے، کہنے لگے اے عثمان، اگر میں آپ کو نہ دوں اور آپ سے کہوں کسی کا انتخاب کرو تو کس کا انتخاب کرو گے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ میں علی ابن ابی طالب کا نام پیش کروں گا، اگر آپ مجھ سے لیں گے تو میں ان کا نام دوں گا ایک۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر آپ کو نہ دوں تو آپ کس کی طرف اشارہ کریں گے؟ کہنے لگے میں تو عثمان ابن عفان کو راضی کروں گا، میں تو ان کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا، میں نے حق دوں گا۔ جب دونوں نے ایسے پیارے کلمات ادا کیے تو عبد الرحمن ابن عوف اٹھ کے کہتے ہیں اب جس کا نام لوں گا تو دوسرا اٹھ کے بیعت کرے گا اس کے ہاتھ پہ۔ تو ایک قدم بڑھتے ہیں اور حضرت عثمان کا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں خلافت کے لیے آپ کا انتخاب کرتا ہوں۔ جو ہی ہاتھ اٹھایا علی المرتضیٰ نے بغیر کسی انتظار کے بیعت کر لی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث منتخب ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی طبیعت میں نرمی تھی، کیا تھی؟ نرمی تھی۔ اور کسی مفسر نے کیا ہی عجیب بات نکتہ لکھا ہے کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس ایک آیت میں چاروں خلفاء کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہو، جو آپ کے ساتھ ہیں، تو معیت میں ابو بکر صدیق کا نام نمایاں ہے۔ اشداء علی الکفار میں عمر کا نام نمایاں ہے۔ رحماء بینہم میں عثمان کی پوزیشن نمایاں ہے۔ اور تراہم رکعن سجدا، رکوع اور سجدے اور عبادت میں علی المرتضیٰ کی شان نمایاں ہے۔ آپ میں رحم دلی اور نرمی بہت زیادہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خلیفہ منتخب ہوئے اور کام شروع کر دیا، کارنامے سنو گے حیران رہ جاؤ گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے اندر 22 لاکھ مربع میل کی زمین پہ اسلام کا پرچم لہرایا، لیکن حضرت عثمان نے وہیں روکا نہیں، 22 سے 44 لاکھ تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ سن 24 ہجری آپ خلیفہ بنتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، فتوحات کا ایک سلسلہ ہے، 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا دبدبہ ہے۔ ہر دور میں کوشش تھی سبائیوں کی، یہودی منافقین کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت اور آپ کا رعب اور آپ کی مزاج کی سختی اتنی تھی کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اپنے کام شروع کر دیے، میں اس کی طرف انشاءاللہ آتا ہوں، تفصیل کرتا ہوں۔ ایک کارنامہ فتوحات کا یہ، دوسرا کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے قرآن کریم کی ایک قرآت کے اوپر پوری امت کو جمع کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عثمان جامع القرآن ہے، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ حقیقت اس جملے کی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سمجھ جائیں گے آپ۔ قرآن جمع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہو گیا تھا، صحابہ کی سینوں میں تھا، اوراق میں لکھا تھا، صرف کتابی شکل میں، ایک مرتب کتابی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کب کیا؟ جب جنگ یمامہ میں منکرین ختم نبوت سے جنگ ہوئی تو 800 صحابہ کرام جو قاری قرآن تھے شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں 800 قاری قرآن شہید ہو گئے۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، یہ تو قرآن کریم کے قاری شہید ہو رہے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، تو کوئی کتابی شکل میں ہو، ویسے ہڈیوں پر، تختیوں پر، پتھروں پر، چمڑے پر لکھا ہوا بکھرا پڑا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے اس کام کا یہ سارا نظام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت زید کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ایک پہاڑ کی چٹانیں اٹھا کے دوسرے پہاڑ تک لے جانے کا کہا جاتا، یہ آسان تھا، یہ مشکل تھا یہ کام، لیکن کرتے کرتے کامیابی ملی۔ ایک نسخہ مرتب کیا بالکل دھاگے سے باندھ کر اور صدیق اکبر کے سامنے پیش کر دیا۔ تو صدیق اکبر کا یہ کارنامہ، پھر صدیق اکبر کے بعد وہ قرآن کا نسخہ فاروق اعظم کو ملا۔ فاروق اعظم کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا۔ اور جب حضرت عثمان کا دور آیا تو خلافت اتنی پھیل گئی، اتنی
کہ عجم تک پہنچ گئی. تو قرآن کی مختلف قراءتیں ہیں، لہجے ہیں. آج کل بھی قاری پڑھتے ہیں، بہت ساری لہجے ہیں. تو ان لہجوں کی قراءت قریشی اور مکے کے عرب تو جانتے تھے کہ یہ قراءت بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ دونوں ٹھیک ہے، یہ تینوں قراءتیں ٹھیک ہیں. لیکن عجمی تو قراءتوں کو نہیں سمجھتے تھے. تو ان کو جس قاری نے اپنی قراءت میں قرآن پڑھایا، بس اس نے کہا صحیح یہی ہے. اب اگر کسی دوسری قراءت کو اس نے سنا تو کہتا اوہ میں نے تو اپنے استاد سے یہ نہیں سنی. تو وہ دوسری کو غلط سمجھنے لگا اور دوسرا پہلی والے کو غلط سمجھنے لگا قراءت. تو جب یہ اختلاف کا اندیشہ ہونے لگا تو صحابہ نے حضرت عثمان سے کہا ادرک ہذہ الامت، امت کی خبر لیجئے اس سے پہلے کہ یہود و نصارہ کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف کرنے لگیں. یہ تو عجمی کس کس کو آپ سمجھائیں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجتے ہیں فاروق اعظم کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ قرآن کا جو نسخہ آپ کے پاس صدیق اکبر سے آیا ہے وہ ہمیں دیجئے ذرا، صرف چند دن کے لیے دیجئے، پھر واپس کر دیں گے. نسخہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لیا، 4 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. فرمایا قرآن کے نسخے اس قراءت کو دیکھ کر لکھتے جائیں اور قرآن صرف قریش کی لغت میں لکھا جائے. کس لہجے میں؟ صرف لغت قریش میں، ان لہجوں میں لکھا جائے. اور آدمی بھی معاون بنائے گئے. 7 نسخے آپ نے قرآن کریم کے مرتب کیے. کہیں یمن، شام، مصر، کوفہ، عراق، بہت سارے شہروں میں آپ نے ایک ایک نسخہ ان 7 کا بھیج دیا اور اعلان کر دیا اس کے علاوہ جتنے بھی نسخے ہیں سارے اکٹھے کر کے سب کو جلا دیا. تو پوری امت ایک قراءت پہ جمع ہو گئی اور یہ وہی قراءت ہے جو میرے سامنے مشرق سے مغرب تک قرآن جس رسم الخط میں لکھا ہوا ہے یہ وہی ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت چل رہی ہے، عروج پر ہے. بلوائی بھی اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. سبائی ٹولہ مختلف شہروں میں، بصرہ میں، مصر میں، کوفہ میں اتنے اعتراضات شروع کر دیے. کبھی کہتے ہیں جی انہوں نے قرآن جلایا ہے. قرآن نہیں جلایا تھا، باقی قراءتیں ختم کی. کبھی کہتے آپ نے اپنوں کو گورنر بنا دیا. کبھی کیا اعتراض، کبھی کیا، یعنی جتنی کوشش ہو سکتی تھی اپنے اپنے علاقوں میں کرتے گئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اعتراضات کی صفائیاں بھی دے چکے. لیکن آپ کو پتہ ہے لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے عوام میں، حکمران کے خلاف جب بیٹھتے ہیں تو ایک ہی ذہن سازی کرتے ہیں، وہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پھر ادھر بیٹھتے ہیں یہ کیا یہ کیا. یہ ہر دور میں ہوتا رہا. کافی حد تک وہ کامیاب ہوتے چلے گئے. پھر وہ موسم آیا کہ سن 35 ہجری تمام عرب کے جتنے وہ سبائی عبداللہ بن سبا یہودی اس کی نسل اور اس کے کارندے ملے. ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے دن متعین کیا کہ جب لوگ حج کے لیے جائیں گے نا تو تم بھی سارے احرام باندھ کے حج کے لیے چلے جانا اور واپسی سیدھے مدینے میں گھس جانا، فوراً مدینے پہنچ جانا. اور کئی تو مدینے میں جا کے ٹھکانے بنا لینا کیونکہ لوگ سارے مکہ میں ہوں گے. دار الخلافہ مدینہ ہے وہ خالی ہوگا، مخلص صحابہ میدان حج میں ہوں گے، آپ ادھر اپنا کام کر دکھانا. چنانچہ ایسا ہی ہوا.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلا حج ہے، آپ نے سارے حج خود کروائے آپ کی نگرانی میں، یہ پہلا حج ہے کہ آپ مدینہ میں ٹھہرے ہوئے، آپ کو گھیر لیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کئی ٹولیوں کی تو آپ نے بالکل تشفی کرا دی، مطمئن کر دیا، لیکن کئی بدبخت ایسے تھے جو اپنی باتوں پہ اڑے ہوئے تھے اور کہتے تھے دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی، یا تو آپ معزول ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں، خلافت سے مستعفی ہو جائیں، یا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ پھر قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے نہ تو خلافت سے استعفیٰ دوں گا، اس لیے استعفیٰ نہیں دوں گا، معزول نہیں ہوں گا کہ میرے محبوب پیغمبر نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اے عثمان اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، منافقین تجھ سے وہ قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے، خبردار عثمان لیکن وہ قمیص نہ اتارنا۔ تو وہ قمیص اللہ نے خلافت کی مجھے پہنا دی ہے، اب میں ان منافقین کے مطالبے سے مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ قمیص میں نہیں اتارتا۔ ہاں شہید کرتے ہو تمہاری مرضی ہے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ آیا ہری پور والوں کہ حضرت عثمان ابن عفان کو گھر میں گھیر لیا گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بند ہو گئی، عثمان ابن عفان کے لیے مسجد نبوی میں آنا بھی پابندی لگ گئی، اس پہ پانی بھی بند کر دیا، خوراک بھی بند کر دی گئی۔ صحابہ کرام جو مخلص ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضرت عثمان سے کہتے ہیں یا امیر المومنین آپ اجازت دیجئے، ہم باقی شہروں سے بھی 44 لاکھ مربع میل پہ خلافت ہے، اپنی فوج بلوا لیتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن عثمان ابن عفان کہتے ہیں علی بھائی اللہ کی قسم ہے میں کٹ تو جاؤں گا لیکن اپنی وجہ سے مدینہ الرسول کو خون میں رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں میں زور نہیں تھا، کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ 44 لاکھ مربع میل کا خلیفہ گھر میں قید ہے اور شہید کیا جا رہا ہے تو کسی نے کیوں نہیں بچایا، جنگ کیوں نہیں کی؟ جنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ حضرت عثمان نے کہا تھا کہ جو میرا مامور ہے، جو مجھے خلیفہ مانتا ہے تو میری اطاعت اس پہ واجب ہے، میں اجازت نہیں دیتا کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو، بس میں نہیں چاہتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ امیر المومنین آپ شام آ جائیں، آپ کسی بات کے لیے تیار نہیں ہیں ان میں سے تو آپ شام آ جائیں، یہاں آپ کے اوپر یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہاں کے حالات سے ہم نمٹ لیں گے۔ حضرت عثمان کہنے لگے اللہ کی قسم میں نبی کریم کا شہر بھی چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں۔ اب ایک بات کر دی، فرمایا علی اور تو کچھ نہیں، اگر کچھ کر سکتے ہو تو پانی لے آؤ، کئی دن سے پیاسے ہیں، پانی بند ہے، پانی لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، پانی کے لیے جا رہے ہیں، جب پانی گھر کے قریب لاتے ہیں، وہ باغی، وہ سبائی تقریباً 1000 کی تعداد میں مصر، شام اور ان علاقوں سے آئے تھے اور مدینہ پہ قبضہ جمایا ہوا ہے، انہوں نے آپ سے پانی گرا دیا، اندر پانی لے جانے نہیں دیا گیا، تو اب علی المرتضیٰ اور تو کچھ بن نہیں پڑا، اپنی پگڑی اتاری
اور حضرت عثمان ابن عفان کی چار دیواری میں پھینک دی، پگڑی اتاری اندر پھینک دی، اشارہ کر دیا کہ امیر المومنین میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں پانی لایا، یہ میری نشانی ہے کہ میں ادھر تک آ چکا ہوں لیکن پانی اندر لانے نہیں دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں، عجیب شخصیت ہیں۔ کسی نے کہا پیاس کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ کہتے ہیں جب پیاس بہت تڑپاتی ہے رب کا قرآن کھول لیتا ہوں، میرا رب میری پیاس بجھا دیتا ہے۔ اسی پہ گزارا ہو رہا ہے۔ 40 دن ہونے کو ہیں یا کم و بیش۔ حضرت عثمان ابن عفان سمجھ گئے کہ اب آخری موقع ہے، آپ دیوار پہ آتے ہیں، آپ اپنے دیوار پہ آ رہے ہیں، خلیفہ وقت، سارے لوگوں کو بلایا، وہ باغی بھی ہیں، کہنے لگے او باغیوں، او مجھ پہ الزام لگانے والوں، میرے چند سوالوں کا جواب دیجئے۔ کہنے لگے بولیے۔ کہنے لگے سچ بتاؤ، کیا بیر روما خرید کے میں نے مسلمانوں کو اس کا پانی وقفیہ کیا نہیں؟ میں نے پانی وقف کیا؟ سب کہنے لگے واللہ کیا۔ کہنے لگے پھر ظلم نہیں ہے تو آج اسی کنویں کا پانی مجھ پہ بند ہے۔ دوسرا سوال، او ظالموں، کیا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے میں نے ہزاروں دینار درہم دے کے زمین خریدی کہ نہیں؟ کہنے لگے بالکل خرید، اور جنت کی ضمانت بھی لی۔ فرمایا آج اسی مسجد نبوی میں میرا داخلہ بند کر دیا ہے تم نے۔ او ظالموں، یہ بتلاؤ کیا بیعت الرضوان میں نبی نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا کہ نہیں؟ جی گزشتہ جمعہ سنا آپ نے نا کہ اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ اٹھایا، فرمایا یہ میرا ہے، دوسرا ہاتھ اٹھا کے فرمایا یہ عثمان کا ہے، لو عثمان کی بیعت بھی ہو گئی۔ فرمایا او ظالموں، جس ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا آج تم اسی ہاتھ پہ خیانت کا الزام لگا رہے ہو۔ ظالموں یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا کیا؟ وہ کہنے لگے آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ فرمایا بدر میں شریک نہیں ہوا تھا لیکن نبی نے میری شراکت پھر بھی شامل کر دی تھی۔ بیعت الرضوان میں میں شریک نہیں تھا لیکن نبی کریم نے اپنے ہاتھ پر بیعت کر کے میری بیعت شامل کر دی۔ اور فرمایا اسلام میں قتل صرف 3 وجہ سے روا ہے۔ کتنا؟ 3 وجہ سے۔ ایک یہ کہ بندہ مسلمان و مرتد ہو جائے اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ مسلمانوں کسی مسلمان کو قصداً عمداً قتل کر دے اسے قصاص میں قتل کیا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ کہ شادی شدہ ہو اور زنا کرے اسے قتل کر دیا جاتا ہے، سنسار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی قسم میں تو مرتد نہیں ہوا، مسلمان ہوں۔ دوسری وجہ میں نے آج تک کسی مسلمان کو قتل بھی نہیں کیا کہ میں قتل کیا جاؤں اس کے بدلے میں۔ تیسری وجہ کہ بدکاری کرے زنا کرے، اللہ کی قسم ہے میں نے تو بدکاری اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی نہیں کی تو اسلام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جس بدکاری پہ لوگ قتل کیے جاتے ہیں یہ تو میں نے اسلام سے پہلے بھی نہیں کی۔ تو اب اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ناحق قتل کرو گے، اللہ کو جواب دو گے، سمجھا دیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں، کیا احد پہاڑ پہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مجھے شہید کہا تھا کہ نہیں؟ کہ احد پہاڑ ٹھہر جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کیوں ہلتا ہے؟ تجھ پہ نبی کھڑے ہیں، تجھ پہ صدیق کھڑے ہیں، تجھ پہ 2
فاروق اعظم اور عثمان. تو فرمایا جب نبی نے مجھے شہید قرار دیا تو سچ بتاؤ اب جس کو نبی شہید قرار دیں اس کے خون میں جس کا ہاتھ رنگین ہوگا وہ ظالم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ساری باتیں کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کہا نہیں، مطالبہ ہے کہ آپ معزول ہو جائیں. کہنے لگے یہ ناممکن ہے. آپ اندر تشریف لے گئے، مسلسل روزہ رکھتے جا رہے ہیں، کھانے کو ویسے بھی کچھ نہیں مل رہا، روزہ رکھتے جا رہے ہیں. 18 ذی الحج ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہی مہینہ 18 تاریخ ہے. آپ نے 18 تاریخ ہونے سے پہلے خواب دیکھ لیا. روزے کی حالت میں مختلف کتابوں نے یہ خواب ذکر کیا. خواب میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ساتھ شیخین فاروق اعظم اور صدیق اکبر کی بھی زیارت کی ہے. جب نبی کریم نے اپنے عثمان کو دیکھا فرمایا عثمان کیا آپ کو ظالموں نے بھوکا رکھا ہے؟ فرمایا جی ہاں. عثمان کیا آپ کو پیاسا رکھا ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ. عثمان کیا آپ روزے سے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ روزے سے ہوں. فرمایا عثمان پھر بشارت سن لیں، روزہ افطار نہ کرنا، روزہ نہ توڑنا. انشاءاللہ آج کی افطاری آج میرے ساتھ کریں گے آپ جنت میں. آج کی افطاری آپ کی میرے ساتھ ہو. بس بیدار ہونے کے بعد اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں نیند کے بعد، بیوی سے کہتے ہیں میرا پاجامہ لے آئیے. شلوار کے نیچے پہن لیا تاکہ اگر شہید کیا جاؤں تو بے پردگی نہ ہو. اور حضرت عثمان ابن عفان کی حیا کا یہ عالم ہے. نوجوانوں سن لیجئے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے غسل خانے میں بھی مکمل ننگے ہو کے کبھی غسل نہیں کیا، پاجامہ پہن کے غسل کرتا ہوں. حالانکہ غسل خانہ تو بند ہے، یہ آپ کی حیا کا مقام ہے. پاجامہ پہن لیا، تیاری کر لی اور جمعے کا دن ہے. آپ قرآن کریم سامنے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، باہر آوازیں بلند ہونے لگیں. چیخ و پکار. اچانک ان بلوائی سبائی ٹولے کے کچھ لوگ دیواریں پھلانگ کے اندر داخل ہوتے ہیں. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ قرآن کی یہ آیتیں جاری ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. آپ کی حمایت میں ان کافروں کے لیے، ان سے نمٹنے کے لیے، ان سے انتقام لینے کے لیے اللہ کافی ہے. آپ کی زبان مقدس پہ یہ آیتیں جاری ہیں. ایک بدبخت نے آگے بڑھ کے آپ کے سینے میں خنجر مارا اور جیسے ہی خنجر نکالا تو ایک فوارہ نکل کے قرآن کے اوپر جا لگا. آج تک وہ قرآن پڑھا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ عثمان نے قرآن سے ایسی دوستی کی کہ قرآن کو اپنے سینے میں عثمان نے محفوظ کر لیا. تو قرآن کی وفا کا بھی یہ عالم ہے کہ قرآن نے عثمان کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. خون عثمان انہی آیات کے اوپر آج تک پڑا ہوا ہے. آپ شہید ہوتے ہیں، بیوی کی انگلیاں کٹتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں. اسی دوران جو آپ کے غلام اور خادم خاص تھے، جب آپ کو مارنے لگے مارنے والے، تو وہ دفاع میں تلواریں لے کے آگے بڑھتے ہیں. ایک دو کو انہوں نے لگایا بھی.
جب ایک دو پہ وار کی حضرت عثمان نے چیخ کے کہا جو میرا غلام رک جائے گا وہ آزاد ہے، جو ہاتھ نہیں بڑھائے گا وہ آزاد ہے، اور کہا جو مجھے امیر مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، وہ رک جائیں۔ اس وقت بھی آپ نے روکا اور جام شہادت نوش کر لی۔ تاریخ نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں، کچھ نے کہا 3 دن آپ کی میت پڑی رہی، پتھراؤ ہوتا رہا، جنازہ نہیں ہونے دیا گیا، یہ ایک۔ لیکن دیگر علماء کرام، مولانا نافع صاحب نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی دن جمعے کا دن تھا اور ہفتے کی رات تھی، آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور جنت البقیع کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا، کونے میں ایک طرف پر۔ اللہ اکبر۔ جنازہ پڑھانے والے 2 الفاظ آتے ہیں تاریخ میں، 2 نام، ایک جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا نام ہے زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ زبیر پڑھائے گا، تو انہوں نے جنازہ پڑھائی اور آپ کو وہیں جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ کچھ تاثرات صحابہ کرام کے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تاثرات ان الفاظ میں ہیں، تاریخ ابن عساکر نے نقل کیے، اللہم انی لم ارض ولم ابال، اللہ نہ ہی میں اس واقعے پہ راضی ہوں اور نہ ہی میں اس واقعے کے رونما ہونے میں مددگار ہوں، یعنی میں اس میں کسی طرح شامل نہیں ہوں۔ اچھا، دوسرا لفظ سن لیجئے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت عثمان پہ یوں تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ان الاسلام کان فی حصن حصین، او لوگوں، اسلام تو ایک مضبوط قلعے کے اندر تھا، اسلام ایک مضبوط قلعے میں تھا، وَأَنَّهُمْ سَلَّمُوا فِي الْإِسْلَامِ سُلْمَةً، ان بدبختوں نے اسلام کے اس مضبوط قلعے میں رکھنا دراڑ ڈال دی ہے، بے قتل عثمان، حضرت عثمان کو قتل کر کے۔ اور سن لیجئے، لا تسد لیوم القیامہ، قتل عثمان سے جو اسلام کے قلعے میں دراڑ آئی ہے یہ قیامت تک کبھی اب پر نہیں ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانَتْ فِيهِمُ الْخِلَافَةُ فَأَخْرَجُوهَا وَلَمْ تَعُدْ فِيهِمْ، کہ مدینہ میں خلافت تھی، اہل مدینہ خلافت کہاں تھی؟ اور حضرت عثمان کے قتل کے بعد خلافت مدینہ سے نکل گئی ہے، اب کبھی واپس مدینہ نہیں آئے گی۔ اور دیکھ لیجیے آج تک واپس آئی ہے؟ آج تک نہیں آئی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی خلافت مدینہ میں قائم نہیں کی، آپ نے دار الخلافہ دوسرے مقام کو بنایا تھا۔ یہ خون عثمان کے اوپر تبصرہ۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے الفاظ سے تبصرہ سنیے ذرا۔ مصنف عبد الرزاق میں کہتے ہیں لا تقتلوہ، باغیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے او ظالموں انہیں قتل نہ کرو، فواللہ لا یقتلہ رجل منکم، جو بھی تم میں سے عثمان کو قتل کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، الا لقی اللہ اجزم لا ید لہ، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا شل آئے گا ہاتھوں سے۔ اور دوسری بات کہنے لگا وَإِنَّ سَيْفَ اللَّهِ لَمْ يَزَلْ مَغْمُودًا عَنْكُمْ، او مسلمانوں اللہ کی تلوار نیام کے اندر تھی، اللہ کی تلوار نیام کے اندر تھی،
وَلَئِن قَتَلْتُمُوهُ، اگر عثمان قتل کر دو گے تو سن لو یہ تلوار نیام سے باہر آ جائے گی، پھر یہ واپس نیام میں نہیں جائے گی۔ اور اللہ گواہ ہے وہ تلوار نکلی آج تک واپس نہیں ہوئی، لڑ رہے ہیں آج تک۔ اور اگلی بات کہتے ہیں ما قتل نبی قط الا قتل به 70,000، جب بھی تاریخ میں کوئی نبی قتل کیے گئے تو نبی کے بدلے میں 70,000 لوگ قتل کیے جاتے ہیں، یعنی اتنا خون عام ہوتا ہے پھر۔ اور جب خلیفہ قتل کیا جاتا ہے ولا خلیفۃ الا قتل به 35,000، تو پھر 35,000 بندے قتل ہوتے ہیں، اور 35,000 بدلے خلیفہ کے بدلے میں قتل ہو کر بھی اختلاف ختم نہیں ہوتا، اتحاد قائم نہیں ہوتا۔ ایک بات یہاں کہتا جاؤں کہ حضرت عثمان کے قتل میں کوئی صحابی اور صحابی کا بیٹا شامل نہیں تھا، یہ باہر سے آئے ہوئے بدبخت تھے۔ اور کئی لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن ابی بکر کو شامل کیا ہے قاتلین عثمان میں، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ آپ حضرت عثمان کے قاتلین میں ہرگز نہیں تھے، اس لیے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں محمد ابن ابی بکر، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے سب سے سرکردہ تھی۔ انہوں نے ہی تو مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر تب بیعت کریں گے جب عثمان ابن عفان کے قاتلوں سے کیا لیا جائے، قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ آپ نے ساری زندگی قاتلین عثمان پہ لعنت بھیجی ہے، تو آپ کا بھائی کس طرح ان میں شامل ہو سکتا ہے؟ اس لیے امام نووی نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا جن تاریخی روایتوں میں یہ آتا ہے یہ بالکل سراسر جھوٹ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔